بات کرنے والے ہیں جو زندگی کو بالکل بدل کر رکھ سکتی ہیں۔ اور یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ اصول ہیں جو صدیوں سے ہماری رہنمائی کرتے آ رہے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ فلاح کیسے ملے؟ اور یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے بالکل یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ یہ وہی تلاش ہے جو شاید کہیں نہ کہیں ہر دل میں زندہ ہے۔ تو پہلا جواب کیا ملا؟ نرمی، ایک ایسی خوبی جسے اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس میں وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے زور کو بھی ناکام کر سکتی ہے۔ یہ بات اس عادت کے جوہر کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے نا؟ ذرا سوچئے، نرمی صرف ایک رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عنصر ہے جو ہمارے تعلقات میں، ہمارے معاملات میں خوبصورتی بھر دیتا ہے، بالکل جیسے کسی بے رنگ تصویر میں رنگ بھر دیے جائیں۔ لیکن یہ اصول انتہائی حالات میں کیسے کام کرتا ہے؟ چلیں تاریخ کے ایک ایسے واقعے کو دیکھتے ہیں جو نرمی کی طاقت کو صحیح معنوں میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو دیکھیے، دو بالکل الگ رد عمل، ایک طرف غصہ، سزا دینے کی جلدی، لیکن دوسری طرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ہمدردی اور سکون کا راستہ چنا۔ کتنا فرق ہے دونوں میں! اس شخص کو ڈانٹنے یا شرمندہ کرنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کیا اور پھر بڑے سکون سے سمجھایا کہ مسجد کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے بے حرمتی کے ایک لمحے کو تعلیم اور رحمت کے ایک لمحے میں بدل دیا۔ اس واقعے کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اس شخص نے فوراً یہ دعا کی۔ اب یہ دعا اگرچہ تھوڑی خود غرضانہ لگتی ہے، لیکن یہ ظاہر کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی نے اس کے دل کو کتنی جلدی اور پوری طرح سے جیت لیا تھا۔ اور یہ نرمی صرف نادان لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ طاقتور دشمنوں کے ساتھ بھی بڑھتی گئی، جیسے سردار سمامہ۔ وہ ایک قیدی تھے، لیکن 3 دن تک ان کے ساتھ عزت اور مہربانی کا سلوک کیا گیا۔ اس غیر متوقع رحم دلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ سمامہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں طاقت ناکام ہو جاتی ہے، وہاں نرمی سخت ترین دلوں کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ اچھا، جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کو نرم بنا لیتے ہیں تو اگلا قدم اپنے اندرونی تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ ہمیں دوسری عادت کی طرف لاتا ہے، استغفار، یعنی مسلسل اللہ سے معافی مانگنا۔ دیکھیے، استغفار صرف غلطیوں کی معافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو ناقابل یقین وعدے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی کنجی ہے جو نہ صرف آخرت بلکہ اس دنیا میں بھی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، اور اکثر ان طریقوں سے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک بہترین مثال ملتی ہے امام احمد اور ایک نان بائی کے واقعے میں۔ سوچئے، ایک نان بائی ہے جو ہر وقت مسلسل استغفار کرتا رہتا ہے۔ اس عادت کی وجہ سے اس کی ہر دعا قبول ہو چکی تھی، سوائے ایک کے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مشہور عالم امام احمد سے ملے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اسی استغفار کی برکت سے قسمت خود امام احمد کو بھٹکا کر سیدھا اس کی دہلیز پر لے آتی ہے۔ اس عادت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، وہ بھی ایک ہی نشست میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر ان کے لیے یہ اتنا اہم تھا تو ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ استغفار سے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے بعد تیسری عادت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ درود بھیجنے کا عمل ہے، محبت اور احترام کا ایک خوبصورت اظہار۔ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ وہ اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے وقف کریں، تو انہیں بتایا گیا کہ اگر وہ اپنا سارا وقت اس کے لیے وقف کر دیں تو یہ ان کی تمام پریشانیوں کا حل اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ مت سوچئے کہ یہ صرف تاریخ کی باتیں ہیں۔ ایک طاقتور موجودہ دور کا واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک زندہ عمل ہے جس کے آج بھی ٹھوس اثرات نظر آتے ہیں۔ دل کے آپریشن کے بعد شیخ صالح کی حالت اچانک بگڑ گئی، اعلان بجنے لگے، ڈاکٹر بھاگے آئے اور انہیں بتایا گیا کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ اسی خوف اور بے یقینی کے لمحے میں ایک نرس نے انہیں ایک بہت سادہ سا مشورہ دیا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر واپس آئے اور انہوں نے مانیٹر دوبارہ لگائے تو وہ حیران رہ گئے۔ اسکرین پر نظر آنے والی خطرناک رکاوٹیں مکمل طور پر غائب ہو چکی تھیں۔ بحران ختم ہو گیا تھا۔ طبی ٹیم کے لیے یہ ایک معمہ تھا، لیکن شیخ کے لیے یہ ایک گہرا سبق تھا۔
تو یہ تینوں عادتیں نرمی، استغفار اور درود بے حد طاقتور ہیں، لیکن ان سب کی تاثیر ایک چوتھے اور سب سے اہم اصول پر منحصر ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو ہماری تمام عبادتوں اور کوششوں کو صحیح سمت دیتی ہے۔ اچھا، اب ایک اہم سوال پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایک شخص جو رات کی نفلی نماز میں رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، یا وہ شخص جو شدید گرمی میں فرض ظہر کی نماز کے لیے پسینہ بہا رہا ہے؟ جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک فرض کی ادائیگی میں بہنے والا پسینے کا ایک قطرہ نفل عبادت میں بہنے والے آنسوؤں کے سمندر سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہماری بنیادی ذمہ داریاں سب سے پہلے آتی ہیں، یہی تو ہر چیز کی بنیاد ہے۔ تو نجات کے اس راستے پر ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا قدم، اپنے معاملات میں نرمی پیدا کریں۔ دوسرا، استغفار کو اپنا مستقل ساتھی بنائیں۔ تیسرا، سکون کے لیے درود بھیجیں۔ اور ان سب کی بنیاد، فرائض کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔ یہ ساری باتیں صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہیں۔ تبدیلی کا سفر ہمیشہ ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ آج ان میں سے کون سی ایک عادت ہے جسے زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ اصل سوال یہی ہے کہ شروعات کہاں سے کی جائے۔